رات کے 2 بج رہے تھے اور سارس اپنے شاندار بنگلے کے لاؤنج میں بیٹھا شراب کے گلاس میں پانی ہلا رہا تھا۔ پورے گھر میں سناٹا تھا، وہی سناٹا جو 20 سال پہلے اس کے والدین کی موت کے بعد ہوا تھا۔ لیکن آج اس سناٹے میں حیا کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ اس نے دانیال کو فون کیا۔ سارس، اس وقت فون؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ دوسری طرف سے دانیال کی نیند سے بوجھل آواز آئی۔ دانیال، وہ مجھے مل گئی ہے۔ سارس کی آواز میں ایک عجیب سی ٹوٹ پھوٹ تھی جو دانیال نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ کون؟ السلام علیکم دوستو، آپ سن رہے ہیں ناول انتقام سے عشق تک۔ حال میں لائیو اسکرین پر چلنے والے ثبوتوں اور سارس کے اس ہولناک انکشاف کے بعد پورے مجمع میں ہلچل مچ گئی۔ میڈیا کے نمائندوں نے سکندر کمال کو گھیراؤ میں لے لیا۔ کیمروں کی فلیش مسلسل چمک رہے تھے اور ہر طرف سے سوالات کی بوچھاڑ ہو رہی تھی۔ مسٹر سکندر، کیا یہ سچ ہے کہ آپ نے 20 سال پہلے اپنے پارٹنر کا مرڈر کیا تھا؟ کیا کمال انڈسٹریز کا یہ پورا امپائر خون پر کھڑا ہے؟ سکندر کمال کا چہرہ خوف اور ذلت سے کالا پڑ گیا۔ اس کی زبان تالوں سے جا لگی تھی۔ وہ پیچھے ہٹنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ اچانک ہال کے مرکزی دروازے سے پولیس افسران کی ایک بھاری نفری اندر داخل ہوئی۔ ان کی قیادت کرنے والے انسپکٹر سیدھے اسٹیج کی طرف بڑھے اور سارس کے مائک چھوڑتے ہی سکندر کمال کے سامنے آ کر رک گئے۔ مسٹر سکندر کمال، آپ کو شامیر زیدی اور عذرا زیدی کے قتل، جائیداد پر ناجائز قبضے اور مالیاتی دھوکہ دہی کے الزامات میں گرفتار کیا جاتا ہے، انسپکٹر نے سر لہجے میں کہا اور سارس کے فراہم کردہ اصل ثبوتوں کی فائل لہرائی۔ قبل اس کے کہ سکندر کچھ بول پاتا، ایک کڑکتی ہوئی آواز کے ساتھ ہتھکڑی اس کے دائیں ہاتھ کی کلائی پر لگائی گئی، اسی ہاتھ پر جس پر وہ مخصوص کٹا ہوا نشان تھا۔ سارس شامیر، تم میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ سکندر کمال نے پولیس کی گرفت میں تڑپتے ہوئے گررا کر سارس پر جھپٹنا چاہا، لیکن کانسٹیبلز نے اسے پیچھے دھکیل دیا۔ سارس اپنی جگہ پر ساکت کھڑا رہا۔ اس کے چہرے پر کوئی جذبہ نہیں تھا، صرف ایک گہری وحشیانہ تسکین تھی جو 20 سال بعد اس کے دل کو ملی تھی۔ وہ اپنے باپ کے قاتل کو قانون کے شکنجے میں جکڑے ذلیل و خوار ہو کر حال سے باہر جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا، جبکہ پورا میڈیا اس تماشے کو لائیو کور کر رہا تھا۔ حال خالی ہو چکا تھا، مہمان اور میڈیا جا چکے تھے، لیکن حیا کمال وہیں فرش پر بیٹھی تھی۔ اس کی خوبصورت گلابی لباس پر گرے ہوئے جوس کے داغ لگ چکے تھے اور اس کے آنسو اس کے میک اپ کو بہا چکے تھے۔ وہ اڑتے ہوئے قدموں سے اٹھی اور لڑکھڑاتی ہوئی اسٹیج کی طرف بڑھی جہاں سارس اب بھی تنہا کھڑا تھا۔ سارس! حیا کی آواز اتنی مدھم تھی جیسے کوئی مرتا ہوا انسان آخری سانس لے رہا ہو۔ اس نے سارس کی کوٹ کے آستین کو اپنے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے پکڑا۔ سارس، یہ سب کیا ہے؟ یہ جھوٹ ہے نا؟ میرے بابا قاتل نہیں ہو سکتے، اور آپ نے جو کچھ کہا وہ صرف ایک غلط فہمی ہے نا؟ پلیز سارس، مجھے بتاؤ نا کہ تم مجھ سے مذاق کر رہے تھے۔ سارس نے آہستہ سے اپنا رخ حیا کی طرف کیا۔ اس نے جھٹکے سے اپنی آستین حیا کے ہاتھوں سے چھڑائی جیسے کسی ناپاک چیز کو دور کیا جاتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں محبت کا وہ سحر، وہ نرمی، وہ فکر مندی اب کہیں نہیں تھی۔ وہاں صرف ایک یخ بستہ اندھیری خندق تھی۔ مذاق؟ سارس کے ہونٹوں پر ایک زہریلی سرد مسکراہٹ ابھری۔ حیا کمال، یہ زندگی کا وہ سب سے بڑا سچ ہے جو تم نے آج دیکھا ہے۔ تمہارا باپ ایک گھٹیا نیچ قاتل ہے
جس نے 20 سال پہلے میرے معصوم ماں باپ کو تڑپا تڑپا کر مارا تھا، اور میں اسی شاہ میر زیدی کا بیٹا ہوں جس کا سب کچھ تمہارے باپ نے ہڑپ کر لیا تھا۔ حیا نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے کانوں پر رکھ لیے۔ وہ اس سچائی کو اپنے دماغ میں داخل نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ نہیں، لیکن سارس، ہماری محبت، ہمارا وہ جھیل کا کنارہ، وہ اعتراف، وہ ایک دوسرے کا خیال رکھنا، وہ سب تو سچ تھا نا؟ تم نے مجھ سے محبت کی ہے سارس۔ اس نے روتے ہوئے التجا کی۔ اس کی آنکھیں سارس کے چہرے پر محبت کا کوئی ایک معمولی سا سایہ ڈھونڈ رہی تھی۔ سارس حیا کے بالکل قریب جھکا۔ اس کی گہری سیاہ آنکھیں حیا کی روح کو جھنجھوڑنے لگیں۔ اس نے انتہائی بے رحمی اور چبائے ہوئے لفظوں میں وہ جملہ کہا جس نے حیا کے دل کا مرڈر کر دیا۔ محبت؟ حیا کمال، مجھے تمہاری شکل سے بھی نفرت ہے۔ تم سے محبت کرنا تو دور، میں تمہارا نام لینا بھی پسند نہیں کروں۔ تم تو صرف میری نفرت کی ایک کٹ پتلی تھیں، ایک آسان شکار، ایک ذریعہ جس کے دل کو توڑ کر مجھے سکندر کمال کے دل پر وار کرنا تھا۔ میں نے تمہاری زندگی کا ایک ایک سیکنڈ اپنی بساط کے مطابق چلایا ہے۔ تم صرف میرا ذریعہ تھیں حیا، صرف ذریعہ۔ حیا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ سارس کے یہ الفاظ اس کے دل پر گولیوں کی طرح لگے تھے۔ اس کا مان، اس کا پہلا پیار، اس کا خدا پر یقین، سب کچھ ایک ہی پل میں راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ وہ بنا کچھ کہے لکڑی کی طرح بے جان ہو کر وہیں فرش پر گر گئی، جبکہ سارس بغیر مڑے اپنے بوٹوں کی ٹک ٹک آواز کے ساتھ ہال کے اندھیرے کوریڈور میں غائب ہو گیا، جہاں اس کا انتقام تو پورا ہو چکا تھا، لیکن حیا کی زندگی ہمیشہ کے لیے اندھیرے میں ڈوب چکی تھی۔ ہال کے سرد لائٹس کے نیچے حیا کمال فرش پر بے حس و حرکت پڑی تھی۔ سارس کے کہے ہوئے الفاظ، تم صرف میرا ذریعہ تھی حیا، اس کے دماغ کی رگوں میں ہتھوڑوں کی طرح بج رہے تھے۔ کائنات کی وہ سب سے بڑی محبت کائنات کے سب سے بڑے فریب میں بدل چکی تھی۔ مائرہ روتی ہوئی اسٹیج کی طرف بھاگی اور حیا کے سر کو اپنی گود میں اٹھایا۔ حیا، میری جان، آنکھیں کھولو، دیکھو مجھے حیا۔ حیا نے آہستہ سے اپنی پتھرائی ہوئی آنکھیں کھولیں اور اس کی آنکھوں سے آنسو اب نہیں بہہ رہے تھے، وہ جیسے اندر ہی اندر جم چکے تھے۔ اس نے مائرہ کے سہارے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس کے پاؤں میں جان نہیں تھی۔ مائرہ نے اسے سنبھالا اور لرزتے قدموں کے ساتھ ہوٹل سے باہر لے آئی، جہاں میڈیا کی گاڑیوں اور پولیس کے سائرن کی شور اب بھی گونج رہا تھا۔ حیا نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں کالے بادل چھائے ہوئے تھے۔ اسے یاد آیا کہ سارس نے اسے ایک بار کہا تھا کہ وہ اس کے لیے ایک ایسا سرپرائز تیار کر رہا ہے جسے وہ زندگی بھر نہیں بھولے گی۔ واقعی سارس، میں یہ سرپرائز کبھی نہیں بھولوں گی۔ حیا نے انتہائی مدھم، بغیر کسی تاثر کے سرگوشی کی اور اس کی نظروں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ کچھ ہی دنوں میں کمال فیملی پر عدالت کا حتمی فیصلہ بھی آ گیا۔ سارس کے فراہم کردہ ناقابل تردید ثبوتوں، پسٹل پر موجود فنگر پرنٹس اور کارپوریٹ فراڈ کے الزامات کے تحت سکندر کمال کو عمر قید کی سزا سنا کر سینٹرل جیل منتقل کر دیا گیا۔ کمال انڈسٹریز کے تمام اثاثے، بینک اکاؤنٹس اور ان کے وہ شاندار بنگلہ جہاں حیا کا بچپن گزرا تھا، قانونی طور پر ضبط کر لیا گیا۔ ایک بدرنگ، اداس صبح فہمیدہ کمال اور حیا صرف چند جوڑے کپڑوں کے ساتھ اس بڑے بنگلے کے لوہے کے گیٹ سے باہر نکلیں۔ فہمیدہ مسلسل روئے جا رہی تھیں۔ ان کا امان، ان کا سہاگ
اور ان کی دولت سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ حیا بیٹا، ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارا تو کوئی سہارا بھی نہیں بچا۔ فہمیدہ نے حیا کا ہاتھ پکڑ کر پلکتے ہوئے کہا۔ حیا نے اپنی ماں کے لرزتے ہاتھ کو مضبوطی سے تھاما۔ ہم جئیں گے امی، ہم اس چھوٹے سے کرائے کے مکان میں رہیں گے جو مائرہ کے بھائی نے ہمارے لیے ارینج کیا ہے۔ ہم کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ وہ دونوں شہر کے ایک پسماندہ اور تنگ علاقے میں واقع ایک چھوٹے سے 2 کمروں کے مکان میں منتقل ہو گئیں۔ گھر میں نہ تو وہ عالیشان صوفے تھے، نہ نوکر چاکر اور نہ ہی سیکیورٹی۔ وہاں صرف خاموشی تھی، غربت تھی اور ایک ایسا اندھیرا تھا جو سکندر کمال کے جرائم اور سارس کے انتقام نے ان کی جھولی میں ڈالا تھا۔ دن گزرنے لگے لیکن حیا کی حالت بد سے بدتر ہوتی چلی گئی۔ وہ شدید ڈپریشن کا شکار ہو چکی تھی۔ وہ پورا دن چھوٹے سے کمرے کی کھڑکی کے پاس بیٹھی خالی نظروں سے دیوار کو تکتی رہتی۔ نہ وہ روتی، نہ وہ کسی سے بات کرتی۔ فہمیدہ اس کے سامنے کھانے کی پلیٹ رکھتی تو وہ چند لقمے توڑتی اور پھر ہاتھ کھینچ لیتی۔ اس کا وزن تیزی سے گر رہا تھا اور معصوم چہرے پر گہرے سیاہ حلقے ابھر آئے تھے۔ دوسری طرف سارس شاہ میرزیدی اپنے نئے اور عالیشان آفس کے کیبن میں بیٹھا تھا۔ اس کے والدین کے قاتل کو سزا مل چکی تھی۔ اس کا بزنس اب شہر کا سب سے بڑا امپائر بن چکا تھا۔ وہ بظاہر کامیاب تھا اور دانیال کے سامنے اس نے اپنی فتح کا جشن بھی منایا تھا، لیکن اس سب کے باوجود اس کے اندر ایک عجیب سا ہولناک خالی پن تھا۔ وہ جب بھی رات کو سونے کے لیے آنکھیں بند کرتا، اسے حیا کی وہ آخری تڑپتی ہوئی آواز اور اس کی پھٹی پھٹی آنکھیں یاد آتیں۔ سارس، تم نے جو چاہا وہ پا لیا۔ سکندر کمال جیل میں ہے، تم اب بھی پرسکون کیوں نہیں ہو؟ دانیال نے ایک شام اس کے کیبن میں داخل ہو کر اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سارس نے سگریٹ کا ایک لمبا کش لیا اور دھواں فضا میں اچھالتے ہوئے سرد لہجے میں بولا، میں پرسکون ہوں دانیال۔ میرے ماں باپ کی روح کو انصاف مل گیا ہے۔ اب کمال فیملی کا انجام کیا ہوتا ہے اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن اس کے ہاتھ میں پکڑے سگریٹ کی کانپتی ہوئی راکھ اس کے جھوٹ کی گواہی دے رہی تھی۔ ایک رات حیا کے کمرے میں شدید گھٹن تھی۔ باہر ہلکی بارش ہو رہی تھی، وہی بارش جو کبھی حیا کو سارس کی یاد دلاتی تھی، لیکن آج یہ بارش اس کے زخموں پر نمک چھڑک رہی تھی۔ حیا اپنے بستر سے اٹھی اور لکڑی کے پرانے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے آئینے میں اپنے عکس کو دیکھا۔ وہ معصوم ہنستی کھیلتی حیا کمال اب کہیں مر چکی تھی۔ آئینے میں اب ایک ایسی لڑکی کھڑی تھی جس کی آنکھوں میں صرف تپش اور درد تھا۔ اس نے اپنی کلائی پر بندھا ہوا وہ بریسلیٹ دیکھا جس پر ایس کا لاکٹ لگا تھا جو سارس نے اسے گفٹ کیا تھا۔ حیا نے جھٹکے سے وہ بریسلیٹ اپنی کلائی سے نوچا جس سے اس کی نازک جلد پر خون کی ایک باریک لکیر ابھر آئی۔ اس نے بریسلیٹ کو زمین پر پٹک دیا اور اپنے بوٹ کے نیچے اسے بری طرح کچل دیا۔ اس نے آئینے میں اپنی سرخ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کلمہ پڑھا اور ایک عزم کے ساتھ کہا، جس سارس شاہ میر سے میں نے کائنات کی سب سے بڑی محبت کی تھی، آج اسی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر میں قسم کھاتی ہوں کہ اب میں اس کائنات کی سب سے بڑی نفرت کرتی ہوں۔ وہ سارس شاہ میرزیدی میرے باپ کا دشمن ہو سکتا ہے لیکن وہ میری روح کا قاتل ہے۔ اب حیا کمال کبھی نہیں روئے گی۔
اس رات حیا کے اندر کا ڈپریشن ایک طاقتور نفرت میں بدل گیا جس نے اسے جینے کا ایک نیا مقصد دے دیا۔ 2 سال کا طویل عرصہ گزر گیا۔ وقت نے کئی زخموں پر مٹی ڈال دی تھی، لیکن کچھ داغ ایسے تھے جو مزید گہرے ہو چکے تھے۔ حیا کمال نے ان 2 سالوں میں دن رات محنت کی۔ اس نے اپنی ماں کا سہارا بننے کے لیے اکیڈمیز میں پڑھایا اور ساتھ ہی اپنی یونیورسٹی کی تعلیم کو بھی جاری رکھا۔ اب وہ یونیورسٹی کی فائنل ایئر میں پہنچ چکی تھی۔ اب وہ پہلے جیسی معصوم اور ڈرپوک لڑکی نہیں رہی تھی۔ اب اس کی شخصیت میں ایک جاہو جلال تھا، ایک خودداری تھی اور ایک پراسرار سنجیدگی آ چکی تھی جو اس کی حسن کو مزید نکھار رہی تھی۔ دوسری طرف سارس شاہ میر زیدی نے ان 2 سالوں میں اپنے بزنس کو بلندیوں پر پہنچا دیا تھا، لیکن اس کی ذہنی بے چینی حد سے بڑھ چکی تھی۔ وہ راتوں کو سو نہیں پاتا تھا۔ اپنے دل کے اس نامعلوم درد اور بے چینی کو کم کرنے کے لیے اور دانیال کے مشورے پر کہ اسے کچھ وقت کارپوریٹ دنیا سے دور گزارنا چاہیے، سارس نے شہر کی اس نامور یونیورسٹی میں جہاں حیا پڑھتی تھی بطور وزٹنگ پروفیسر بزنس مینجمنٹ کی کلاسز لینے کا فیصلہ کیا۔ وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھا کہ قدرت نے جس بساط کو 2 سال پہلے الٹا تھا، اب اسی کا دوسرا باب شروع ہونے والا تھا، جہاں شکاری خود شکار کے سامنے بے بس ہونے جا رہا تھا۔ یونیورسٹی کا کوریڈور فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹ کے شور سے گونج رہا تھا۔ بزنس مینجمنٹ کی کلاس میں سب نئے آنے والے وزٹنگ پروفیسر کا انتظار کر رہے تھے، جن کے بارے میں افواہ تھی کہ وہ شہر کے کوئی بہت بڑے کارپوریٹ ٹائکون ہیں۔ حیا کمال کلاس کی تیسری رو میں مائرہ کے ساتھ بیٹھی خاموشی سے اپنی فائل دیکھ رہی تھی۔ 2 سال کے اس عرصے نے حیا کو ایک پراعتماد اور سنجیدہ لڑکی بنا دیا تھا۔ اس کے چہرے کی معصومیت پر اب ایک خوددار اور سخت پردہ تھا۔ سنا ہے نئے پروفیسر بہت اسٹرکٹ ہیں، مائرہ نے حیا کے کان میں سرگوشی کی۔ حیا نے صرف ایک سپاٹ نظر مائرہ پر ڈالی اور دوبارہ اپنی فائل کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اب اسے کسی چیز سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ اچانک کلاس روم کا باہری دروازہ کھلا اور پورا ہال ایک دم سنسان ہو گیا۔ سیاہ رنگ کے انتہائی مہنگے اطالوی سوٹ میں ملبوس، چہرے پر وہی رعب اور یکبستہ تاثرات لیے سارس شاہ میر زیدی کلاس میں داخل ہوا۔ اس کے بوٹوں کی ٹک ٹک کی آواز پورے کمرے میں گونجی۔ اس نے اپنا مہنگا لیپ ٹاپ ڈیسک پر رکھا اور گہری سیاہ آنکھیں اٹھا کر پوری کلاس کا جائزہ لیا۔ جیسے ہی سارس کی نظر تیسرے رو میں بیٹھی لڑکی پر پڑی، اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا مارکر اس کی انگلیوں سے چھوٹ کر نیچے فرش پر گر گیا۔ سارس کے چہرے کا رنگ ایک پل میں اڑ گیا۔ اس کی گہری آنکھیں شوق کی کیفیت میں کھل گئیں۔ حیا کمال، وہی حیا کمال جسے وہ 2 سال پہلے برباد کر کے چھوڑ گیا تھا، اب اس کے بالکل سامنے بیٹھی تھی۔ وہ پہلے سے کہیں زیادہ حسین، پروقار اور سرد لگ رہی تھی۔ حیا نے جیسے ہی سامنے دیکھا، اس کا دل 1 سیکنڈ کے لیے دھڑکنا بھول گیا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں میں نفرت کی ایک تیز چنگاری چمکی۔ اس نے اپنے ہاتھ کی مٹھیاں اتنی سختی سے بھینچیں کہ اس کے ناخن اس کی ہتھیلی میں چبھ گئے، لیکن اس نے خود پر کمال کا قابو پایا۔ اس نے سارس کو ایسے دیکھا جیسے وہ کوئی اجنبی یا کوئی عام سی دیوار ہو۔ سارس نے لرزتے ہاتھوں سے فرش سے مارکر اٹھایا اور ڈیسک کا سہارا لیا۔ اس کا دل سینے میں ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا۔ وہ یہاں اپنے دل کے سکون کے لیے آیا تھا،
لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ ہاں اس کا سامنا اپنے ماضی کے سب سے بڑے گناہ سے ہونے والا ہے۔ سارس اپنے بکھرے ہوئے اعصاب کو بڑی مشکل سے بحال کیا۔ اس نے بلیک بورڈ پر اپنا نام لکھا اور کڑکتی ہوئی رعبدار آواز میں لیکچر شروع کیا، لیکن اس کی نظریں بار بار چاہنے کے باوجود حیا کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ حیا نے پورے لیکچر کے دوران ایک بار بھی سارس کی طرف نہیں دیکھا۔ وہ مسلسل پروفیسر کی آواز کو اگنور کرتے ہوئے اپنے نوٹس لکھتی رہی۔ اس کا یہ انداز سارس کے اندر ایک عجیب سی تپش پیدا کر گیا۔ لیکچر ختم ہوتے ہی حیا نے سب سے پہلے اپنا بیگ اٹھایا اور سارس کو دیکھے بغیر کلاس سے باہر نکل گئی۔ سارس اپنے پروفیسر کیبن میں آیا اور اس نے اندر سے دروازہ بند کر دیا۔ اس کا سانس پھول رہا تھا۔ اس نے اپنے سوٹ کا کوٹ اتارا اور ٹائی کو ہلکا کیا۔ 2 سال تک وہ خود کو جھوٹ بولتا رہا تھا کہ وہ حیا کے بھول چکا ہے، لیکن آج اسے دیکھنے کے بعد اس کے دل کی پگھلی ہوئی برف ایک دم لاوے میں بدل چکی تھی۔ وہ مجھے اس طرح کیسے اگنور کر سکتی ہے جیسے میں وجود ہی نہیں رکھتا؟ سارس نے غصے سے اپنے ڈیسک پر مکہ مارا۔ اگلے چند دن سارس نے حیا کو کلاس میں اور یونیورسٹی کے کوریڈورز میں بالکل اگنور کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ خود کو ثابت کر سکے کہ وہ اب بھی وہی بے رحم سارس ہے۔ لیکن حیا کی طرف سے ملنے والی سرد مہرین کی یہ اونچی دیوار سارس کو اندر ہی اندر تڑپا رہی تھی۔ حیا کا اس سے دور رہنا اب سارس کے لیے ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے اور سارس اپنے شاندار بنگلے کے لاؤنج میں تنہا بیٹھا شراب کے گلاس میں پانی ہلا رہا تھا۔ پورے گھر میں سناٹا تھا، وہی سناٹا جو 20 سال پہلے اس کے والدین کی موت کے بعد ہوا تھا، لیکن آج اس سناٹے میں حیا کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ اس نے دانیال کو فون کیا۔ سارس، اس وقت فون؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ دوسری طرف سے دانیال کی نیند سے بوجھل آواز آئی۔ دانیال، وہ مجھے مل گئی ہے۔ سارس کی آواز میں ایک عجیب سی ٹوٹ پھوٹ تھی جو دانیال نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ کون؟ حیا، وہ اسی یونیورسٹی میں جہاں میں پڑھانے گیا ہوں۔ سارس نے گہری سانس لی۔ دانیال، وہ بدل چکی ہے۔ اس کی آنکھوں میں اب میرے لیے وہ معصومیت نہیں ہے، صرف نفرت ہے، ایسی نفرت جو مجھے جلا رہی ہے۔ میں اس کے ساتھ بہت برا کیا تھا نا دانیال؟ دانیال فون پر خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے دھیرے سے کہا، سارس، میں نے تمہیں 2 سال پہلے ہی کہا تھا کہ انتقام کی آگ میں تم نے ایک معصوم کا دل جلا دیا ہے۔ اب جو محسوس تمہیں ہو رہا ہے اسے احساس زیاں کہتے ہیں۔ تم حیا سے محبت کرنے لگے ہو سارس، اور یہ محبت تمہیں اب بچپن سے چین سے جینے نہیں دے گی۔ سارس نے فون کاٹ دیا۔ اس نے آئینے کے سامنے جا کر خود کو دیکھا۔ کارپوریٹ دنیا کے بے رحم بادشاہ آج ایک 22 سالہ لڑکی کے سامنے اندر سے گھٹنوں کے بل بیٹھ چکا تھا۔ اس کا انتقام پورا ہو چکا تھا، لیکن وہ خود ہار چکا تھا۔ اگلے دن یونیورسٹی کے لان میں حیا مائرہ کے ساتھ بیٹھی اسائنمنٹ پر ڈسکشن کر رہی تھی۔ سارس اپنے کیبن کے شیشے کی کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں حیا پر جمی تھیں۔ حیا کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی جو وہ مائرہ کی کسی بات پر دے رہی تھی۔ سارس کو مسکراہٹ دیکھ کر اپنے دل میں ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا، لیکن یہ سکون زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکا۔ اسی پل کلاس کا ایک میل اسٹوڈنٹ حیا کے پاس آیا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ سارس کی آنکھیں ایک دم سکڑ گئیں۔ اس کا پورا وجود
तनाव का शिकार हो गया। वो लड़का हया से कुछ पूछ रहा था और हया ने बहुत तमीज से इसे जवाब दिया और अपनी नोटबुक इसकी तरफ बढ़ा दी। सारिस ने देखा कि इस लड़की का हाथ हया के नोटबुक को छू रहा था और वह हया का बहुत करीब बैठा था। कड़ाक! सारिस के हाथ में पकड़ा हुआ महंगा पेन इसके शदीद दबाव की वजह से 2 टुकड़े हो गया। इसके चेहरे पर खून उतर आया। इसके अंदर हसद की एक ऐसी खौफनाक चिंगारी भड़की जिसने इसके पूरे वजूद को अपनी लपेट में ले लिया। कोई भी गैर मर्द इसके इतने करीब कैसे बैठ सकता है? वह इससे बात कैसे कर सकता है? सारिस की मुट्ठियां भीज गईं। इसका पागलपन अब बाहर आने के लिए तैयार था। वो लड़का कोई और नहीं, हया का क्लास फेलो अरसलान था। अरसलान एक पढ़ाकू और सीधा साधा लड़का था जो सिर्फ असाइनमेंट के सिलसिले में हया से हेल्प लेने आया था। हया इससे बात करके जैसे ही अगली क्लास के लिए रूम में आई, सारिस पहले से ही वहां ब्लैक बोर्ड के पास खड़ा इसका चेहरा गुस्से से तपा हुआ था। क्लास शुरू हुई तो सारिस का पूरा ध्यान पढ़ाने पर नहीं बल्कि अरसलान और हया पर था। अरसलान हया के पीछे वाली रो में बैठा था। लेक्चर के दौरान अरसलान ने हया को पीछे से आहिस्ता से पुकारा, हया प्लीज वो रेफरेंस बुक देना। हया जैसे ही मुड़ने लगी, सारिस की गरजदार आवाज पूरी क्लासरूम में गूंजी, मिस्टर अरसलान खड़े हो जाओ। सारिस की आवाज में ऐसा कहर था कि पूरी क्लास सहम गई। अरसलान घबरा कर खड़ा हो गया। ये क्लासरूम है या कोई पिकनिक पॉइंट? आप क्लासरूम में क्लास के दौरान मिस हया से क्या खुसफुस कर रहे हैं? सारिस ने अरसलान के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। इसका कद्दावर वजूद अरसलान पर हावी हो रहा था और इसकी आंखों से जहारियत टिपक रही थी। सर, वो सिर्फ एक बुक मांग रहा था। अरसलान ने हिचकिचाते हुए कहा, मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए। अगर पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है तो मेरी क्लास से दफा हो जाओ। गेट आउट। सारिस ने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए इतनी जोर से चिल्ला के कहा कि अरसलान का चेहरा सफेद पड़ गया और वो अपना बैग उठाकर बाहर निकल गया। हया ने अपनी जगह पर बैठे हुए सारिस को देखा। इसकी आंखों में सारिस के लिए नफरत और हकारत मजीद गहरी हो गई। वो समझ चुकी थी कि ये सब सारिस का जबरदस्ती का पागलपन है और वो इसे जबरदस्ती डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है। सारिस ने हया की तरफ देखा। इसकी आंखें कह रही थीं, तुम सिर्फ मेरी हो, कोई दूसरा मर्द तुम्हारी तरफ देख भी नहीं सकता। क्लासरूम का माहौल इस कदर सर्द हो चुका था कि किसी भी स्टूडेंट को सांस लेने में भी डर महसूस हो रहा था। अरसलान के जाने के बाद सारिस शाह मीरज़ैदी ने अपने कोट के बटन खोले और दोबारा डेस्क के पास आकर खड़ा हो गया। इसकी सांस अब भी तेज थी और नजरें मुसलसल हया के चेहरे पर जमी हुई थीं, जो बिल्कुल सपाट और बेतासुर बैठी थी। क्लास में डिसिप्लिन पर कोई समझौता नहीं होगा, चाहे वो कोई भी हो। सारिस ने गहरी और रौबदार आवाज में पूरी क्लास को मुखातिब करते हुए कहा, लेकिन इसका हर लफ्ज हया के लिए एक खुला पैगाम था। हया ने अपनी डायरी बंद की और इसने बैग में रख लिया। इसके चेहरे पर खौफ का एक भी तासुर नहीं था, बल्कि एक गहरी हकारत थी जो सारिस के दिल को काट रही थी। क्लास खत्म होने का बेल बजते ही हया ने सारिस को एक नज़र देखे बगैर अपना बैग उठाया और क्लासरूम से बाहर निकल गई। सारिस ने इसे जाते हुए देखा। इसके अंदर की बेचैनी अब एक जुनून की शक्ल इख्तियार कर रही थी। वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि हया इसके इतने बड़े रद्द-ए-अमल को इस तरह नज़रअंदाज कैसे कर सकती है। क्लास के फौरन बाद हया सीधी प्रोफेसर के पर्सनल कैबिन की तरफ बढ़ी।
مائرہ نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ حیا مت جاؤ، وہ بہت غصے میں ہیں۔ لیکن حیا نے اس کے ہاتھ جھٹک دیا۔ مجھے اس ستمگر سے ڈر نہیں لگتا مائرہ۔ حیا نے بغیر نوک کیے سارس کے کیبن کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ سارس اس وقت اپنی کرسی پر بیٹھا اپنی ٹائی ڈھیلی کر رہا تھا۔ حیا کو اچانک سامنے دیکھ کر وہ اپنی جگہ پر سیدھا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم چمک ابھری، لیکن اس نے اپنے چہرے پر وہی سخت تاثر برقرار رکھے۔ مس حیا کمال، آپ کو اندر آنے کی اجازت کس نے دی؟ سارس نے سرد لہجے میں پوچھا۔ حیا نے آگے بڑھ کر اس کے ڈیسک پر دونوں ہاتھ رکھے اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، اجازت کی ضرورت آپ جیسے انسانوں سے نہیں پڑتی۔ مسٹر سارس شامیر زیدی، آپ کلاس میں کیا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ارسلان میرا کلاس فیلو ہے اور وہ صرف مجھ سے پڑھائی کے سلسلے میں بات کر رہا تھا۔ آپ نے اپنی ذاتی انا اور گھٹیا پن کی وجہ سے اسے پوری کلاس کے سامنے ذلیل کیا۔ سارس اپنی کرسی سے اٹھا اور حیا کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا قد پر وجود حیا پر حاوی ہو رہا تھا۔ میری کلاس کے کچھ رولز ہیں حیا، اور جہاں تک اس لڑکے کا تعلق ہے، مجھے اس کے تمہارے اتنے قریب بیٹھنا بھی پسند نہیں ہے۔ اس نے اپنی چبائی ہوئی پوسیسو آواز میں کہا۔ حیا نے تلخ کہکا لگایا۔ پسند؟ آپ کی پسند ناپسند سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ 2 سال پہلے آپ نے میرا دل توڑا تھا، لیکن میری خودداری نہیں توڑ سکے۔ آپ ایک گھٹیا اور بیمار ذہن کے انسان تھے اور ہمیشہ رہیں گے۔ میری نظر میں آپ کی حیثیت صرف ایک لاش کی ہے۔ یہ کہہ کر حیا مڑی اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئی، جبکہ سارس وہیں کھڑا اس کے الفاظ کے تیر اپنے سینے پر محسوس کر رہا تھا۔ اس کا غصہ اب ایک بے بس تڑپ میں بدل رہا تھا، کیونکہ حیا کی نفرت اب پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو چکی تھی۔ سارس حیا کے اس دوری اور نفرت کو مٹانے کے لیے اب کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھا۔ اس نے سوچا کہ شاید وہ حیا کے زخموں پر مرہم رکھ کر اس کا دل دوبارہ جیت سکتا ہے۔ اگلی صبح جب حیا اپنے چھوٹے سے گھر کے صحن میں آئی تو اس نے دیکھا کہ وہاں ایک بڑا خوبصورت گلدستہ اور برانڈڈ قیمتی ریشمی سوٹ کا باکس رکھا ہوا تھا۔ فہمیدہ پریشان کھڑی تھیں۔ حیا بیٹا، یہ کوئی باہر رکھ کر گیا ہے، اس پر کوئی نام نہیں لکھا، فہمیدہ نے کہا۔ حیا نے باکس کے ساتھ لگا ہوا چھوٹا سا کارڈ کھولا۔ اس پر بغیر کسی نام کے صرف ایک لائن لکھی تھی، تم پر ہر رنگ بہت جچے گا، اپنا خیال رکھنا۔ تحریر سارس کی تھی۔ حیا کی آنکھوں میں غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے بغیر ایک سیکنڈ ضائع کیے وہ گلدستہ اٹھایا اور گھر سے باہر گلی میں بنے کچرے کے ڈبے میں پھینک دیا اور اس قیمتی باکس کو بھی وہیں پٹخ دیا۔ اس نے اپنا فون نکالا اور سارس کے نمبر پر، جو اس نے 2 سال پہلے بلاک نہیں کیا تھا تاکہ اپنی نفرت کا اظہار کر سکے، ایک میسج ٹائپ کیا۔ سارس شامیر، اپنی یہ امیرانہ خیرات اور پھول اپنے پاس رکھو۔ تمہاری دی ہوئی ہر چیز میرے لیے کچرے سے زیادہ کچھ نہیں ہے، مجھ سے دور رہو۔ حیا۔ سارس نے جب اپنے آفس میں بیٹھے یہ میسج پڑھا تو اس نے اپنے فون کو میز پر پٹخ دیا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ ابھی حیا کے سامنے جائے اور اسے جھنجھوڑ کر کہے کہ وہ یہ سب صرف اس کی محبت میں کر رہا ہے، لیکن وہ جانتا تھا کہ حیا اب اس کی کسی بات پر یقین نہیں کرے گی۔ یونیورسٹی کی شام ڈھل رہی تھی اور زیادہ تر اسٹوڈنٹ جا چکے تھے۔ حیا لائبریری سے اپنے نوٹس لے کر جیسے ہی سنسان کوریڈور سے گزر رہی تھی، اچانک ایک لمبے وجود نے اس کا راستہ روک لیا۔ وہ سارس تھا۔ اس کے چہرے پر آج وہ مغرور پروفیسر نہیں تھا، بلکہ ایک ہارا ہوا عاشق تھا۔ حیا،
प्लीज़ मेरी एक बात सुन लो। सारस की आवाज़ में पहली बार एक आजिज़ी और तड़प थी। इसने हया का रास्ता रोकते हुए दोनों हाथ हल्के से आगे किए। रास्ता छोड़े मेरा, मिस्टर सारस, हया ने सर्दी से कहा और दाएं तरफ होने लगी, लेकिन सारस ने दोबारा इसका रास्ता ब्लॉक कर दिया। हया, मैं मानता हूँ मैंने 2 साल पहले बहुत बड़ी गलती की है। मैं इंतकाम की आग में अंधा हो चुका था। मुझे नहीं मालूम था कि मैं अपने साथ तुम्हारी दुनिया भी उजाड़ रहा हूँ। मैं 2 सालों में एक पल भी चैन से नहीं सो पाया। हया, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ, सारस ने रूहानी आवाज़ में कहा। इसकी गहरी स्याह आँखें माफ़ी की भीख मांग रही थीं। हया ने अपनी नज़रें इसके चेहरे पर जमा दीं। इसकी आंखों में पिघलाव का एक कतरा भी नहीं था। माफ़ी सारिस शामिर, तुम मेरे मासूम दिल का मर्डर किया था, मेरी माँ को सड़क पर लाया, मेरे बाप को जेल भेजा, और अब तुम कहते हो मुझे माफ़ कर दो। मेरी नज़र में तुम सिर्फ एक लाश हो, और लाशों को कभी माफ़ी नहीं मिलती। अब मेरे रास्ते से हट जाओ। हया ने इसे जोर से पीछे धकेला और तेजी से कदम बढ़ाते हुए बाहर निकल गई, जबकि सारस वहीं दीवार का सहारा लिए खड़ा रह गया। इसका दिल इसके अपने ही किए गए फैसलों के बोझ तले पिस रहा था। सारस अब हया तक पहुंचने के लिए इसका माँ का सहारा लेने की कोशिश कर रहा था। एक दोपहर फहमीदा कमाल मार्केट से सौदा साफ लेकर पैदल लौट रही थीं कि अचानक तेज धूप और कमजोरी की वजह से इनका सर चकराया और सड़क के किनारे गिर गईं। वहां से गुजरती हुई ब्लैक लैंड क्रूजर को फौरन ब्रेक लगी। सारिस गाड़ी से उतरा और तेजी से फहमीदा के पास पहुंचा। इसने फौरन इन्हें अपनी गोद में उठाया और अस्पताल की तरफ भागा। इसने शहर के सबसे महंगे प्राइवेट अस्पताल में इन्हें एडमिट करवाया, वीआईपी रूम बुक किया और तमाम अखराजात अपने क्रेडिट कार्ड से एडवांस जमा करवा दिए। जब हया को मायरा के जरिए पता चला तो वो भागती हुई अस्पताल पहुंची। रूम में दाखिल होते ही इसने देखा कि इसकी माँ बेड पर लेटी है और सारिस इनके सरहाने खड़ा डॉक्टर से बात कर रहा है। अम्मी, हया ने भागकर अपनी माँ का हाथ पकड़ा। फहमीदा ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, हया बेटा, अगर आज सारिस ना होता तो शायद मैं नहीं बचती। इसने मेरी बहुत मदद की है। हया ने अपनी माँ को देखा, फिर वो मुड़ी और सारिस का हाथ पकड़कर इसे ज़बरदस्ती रूम से बाहर कॉरिडोर में ले आई। इसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी अम्मी को छूने की? हया ने सारिस को सीने पर हाथ मारते हुए घुर्रा कर कहा, तुम क्या समझते हो सारिस? तुम मेरी अम्मी की जान बचाकर या अस्पताल की बिल भरकर मेरे दिल में दोबारा जगह बना लोगे? ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। तुम मेरे खानदान की बर्बादी के जिम्मेदार हो और अब एहसान जताने आए हो। सारिस ने इसका हाथ पकड़ लिया। हया, वो तुम्हारी अम्मी हैं। मैं इन्हें इस हालत में कैसे छोड़ सकता था? मैं कोई एहसान नहीं जता रहा। मुझे तुम्हारी ज़बरदस्ती की हमदर्दी नहीं चाहिए। मैं अस्पताल का एक एक पैसा, एक एक पाई तुम्हें वापस कर दूंगी, लेकिन मेरी ज़िंदगी और मेरी फैमिली से दूर रहो। हया ने अपना हाथ झटका और वापस रूम में चली गई, जबकि सारिस कॉरिडोर में खड़ा अपनी बेबसी पर अंदर ही अंदर उबल रहा था। वो जितना हया के करीब आने की कोशिश करता था, हया इतनी ही दूर होती जा रही थी।